رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی؟ تو اس شخص نے فرمایا کہ میرے پاس کوئی تیاری نہیں ہے، صرف ایک ہی چیز میرے پاس ہے، وہ یہ ہے کہ میں اللہ اس کے رسول سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جس سے محبت کرتے ہو اللہ تم کو آخرت میں ان کے ساتھ رکھے گا۔ تو حضرت انس نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، میں ابوبکر صدیق اکبر سے محبت کرتا ہوں، میں فاروق اعظم سے محبت کرتا ہوں، اور محبت کی بنیاد پر میں ان کے ساتھ رہوں گا، گو میرے اعمال ان کے برابر نہیں ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں، نوجوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو اور آپ کو بے پناہ محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم دنیا میں کسی اور سے محبت کرتے ہیں تو پھر یاد رکھیے ہمارا خاتمہ ان کے ساتھ ہوگا۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ضرور اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامت رحمت سے وابستہ کر کے رکھے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم میں سورہ حجرات میں اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والو اپنی آواز کو اپنے رسول کی آواز کے آگے بلند مت کرو، ورنہ تمہارے اعمال حد کر لیے جائیں گے، یعنی ختم کر دیے جائیں گے۔ یہاں پر ادب رسول سکھایا جا رہا ہے کہ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو بلند کریں گے تو اللہ آپ کے ہمارے اعمال کو حق کر لے گا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے ہم کو تعظیم رسول کے آداب سکھائے گئے، ہم کو بتایا جا رہا ہے کہ آبر رسول کی اہمیت کیا ہے۔ تو میں نوجوانوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے وطن عزیز میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی گندی زبان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکواس اور اناپ شناپ بکتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ ہمارے وطن عزیز میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکواس بکتے ہیں، یاد رکھو تم آسمان کی طرف دیکھ کر تھوکنے سے آسمان کی نورانی کرنوں کو تم اندھیرا نہیں کر سکو گے، تم سورج کی طرف دیکھ کر تھوکنے سے سورج کا کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے، وہی تھوک تمہارے چہرے پر آ کر گرتا ہے۔ اور جس ظالم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی، ہم اس کو اور اس کے چاہنے والوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے، حدیث شریف میں آیا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورج کے بازو بھی کھڑے ہو جاتے تو آپ کا سایہ نہیں پڑتا تھا زمین پر۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ان لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکواس اور اناپ شناپ بکنے کی کوشش کرے گا، ہم آبرو رسول کی حفاظت کریں گے، ہم ناموس رسالت کی حفاظت کریں گے۔ ہم مسلمانوں کے پاس اگر کوئی چیز ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اگر وہ نہیں ہے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم ناموس رسالت کے پہرے دار ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلام ہیں۔ اور نوجوانوں، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول تھے ابن انیس، ان سے کہا کہ مکے میں ایک شخص ہے جو اناپ شناپ اور بکواس بکتے رہتا ہے۔ ابن انیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جاؤ اور جا کر اس کو واصل جہنم کرو۔ وہ گئے اور واپس آ کر اطلاع دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو اناپ شناپ بکتا تھا وہ واصل جہنم ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصا ابن انیس کو دیا اور کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ حشر کے میدان میں یہ تمہارے لیے اور میرے لیے تمہاری پہچان ہوگی
تو یہ صحابی رسول ابن انیس جب انتقال کر گئے، وصال کر گئے، تو انہوں نے اپنے خاندان والوں کو وصیت کی تھی کہ جب کفن میں مجھے لپٹو گے تو میرے ساتھ یہ عصا بھی رکھ دینا، کیونکہ جب اللہ حشر کے میدان میں ہم کو اٹھائے گا تو میں عصا لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوں گا۔ نوجوانوں، ناموس رسالت کو اگر سمجھنا ہے تو مکہ فتح ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عام اعلان کر دیا کہ آج سب کے لیے معافی ہے، اگر کوئی ابو سفیان کے گھر میں بھی چلا جائے گا تو اس کے لیے امن ہے، معافی ہے۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ابن خطال ایک شیطان تھا جو اپنی لونڈیوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بکواس بکتا تھا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ مکے کا جو حرم ہے وہاں پر اس کی حرمت یہ ہے کہ ہم کسی کو مچھر کو بھی نہیں مار سکتے، کی حرمت ایسی ہے۔ مگر صحابہ اکرام نے آ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ شخص ہے جو کعبے کے خلاف میں اپنے آپ کو چھپا کر رکھا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم کو حکم دیا تھا کہ جہاں کہیں بھی تم اس کو پاؤ گے اس کو واصل جہنم کرو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ناموس رسالت کیا چیز ہوتی ہے۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ یہودی لوگ تھے جنہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم مدینے کو جائیں گے اور مدینے کو جا کر رات میں سرنگ کریں گے اور خبر انور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو نکال لیں گے۔ دن میں بڑے اپنے آپ کو متقی پرہیزگار دکھاتے تھے، ہمیشہ دن میں عبادت میں مصروف رہتے تھے، غریبوں کو پیسے دیتے تھے اور رات میں سرنگ کھودتے تھے اور مٹھی اٹھا کر لا کر جنت البقیع میں پھینکتے تھے۔ تو خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نور الدین زنگی کو کہا اور ان ظالموں کے چہرے دکھائے اور کہا کہ نور الدین، ان چہروں کو دیکھو، مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ نور الدین دولت اور اپنے لوگوں کو فوج کو لے کر نکلتا ہے اور اس کے بعد وہ مدینے کو پہنچتا ہے۔ مدینے کو پہنچ کر ایک عام دعوت کا اعلان کرتا ہے، سب لوگ آتے ہیں۔ نور الدین زنگی پوچھتا ہے کہ کیا سب لوگ کھانا کھا لیے؟ تو سب نے کہا کہ ہاں کھانا کھا لیے۔ نور الدین ان چہروں کو دیکھ لیا تھا، وہ چہرے نظر نہیں آتے۔ پھر پوچھتا ہے کہ بتاؤ اور بھی کوئی لوگ باقی ہیں؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں 2 لوگ ہیں، مگر تم کو ان لوگوں کو تمہاری کھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ عبادت کرتے ہیں۔ تو نور الدین پوچھتا ہے بتاؤ کہاں ہیں وہ لوگ؟ ان کے گھر پر جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ ہاتھوں میں تسبیح ہے، عبادت کر رہے ہیں۔ نور الدین زنگی جب قالین کو پلٹاتا ہے تو دیکھتا کیا ہے کہ اس میں سرنگ ہے۔ نور الدین زنگی ان لوگوں کا پورا واصل جہنم کر دیتا ہے ان لوگوں کو۔ وہیں پر صلاح الدین ایوبی کے دورے زمانے میں وہاں پر ایک حاجیوں کے لیے حلو حج کو جا رہے تھے۔ ایک انگریز تھا، ریجینالڈ اس کا نام تھا، اس نے حاجیوں کے قافلے کو لوٹ لیا، حاجیوں کا قتل کر دیا اور اپنی زبان سے کہا کہ کہاں ہے تمہارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلا اس کو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو معلوم ہوا۔ صلاح الدین ایوبی 2 سال محنت کیے، 2 سال محنت کیے۔ تاریخ کے کتابوں میں آپ دیکھیں گے تو 2 سال میں صلاح الدین ایوبی کئی راتیں اپنے خیمے کو کھڑے ہو کر ٹیکا لگا کر رات بھر گزار دیتا تھا۔ خیر ایک وقت آیا، اللہ نے ان کو کامیابی دی تو یہ انگریز جو نائٹس تھے، صلاح الدین ایوبی نے ایک کو کہا کہ یہ کرسی ہے، اس پر بیٹھ جاؤ۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب ہم تم کو امن میں رہنے دیں گے۔ ایک کو کہا کہ پانی پی لو، اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم تم کو امان دے رہے ہیں۔ جب ریجینالڈ کی باری آئی تو صلاح الدین ایوبی نے اپنا تلوار نکال کر اس کا تمام کام کر دیا۔
اور کہا کہ تو وہ بدتمیز ہے جس نے اپنی زبان سے کہا تھا کہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نوجوانوں، یاد رکھو ناموس رسالت ہمارے لیے ایک بہت بڑی دولت ہے۔ یاد رکھو ہم آبرو مصطفیٰ پر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ جب تاتاریوں نے بغداد کو فتح کیا اور لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کا قتل کیا اور دریا دجلہ کا پانی 3 دن تک لال رہا، دجلہ کے تہہ خانے میں قریب 50-60 ہزار مسلمان پناہ لیے تھے، ان کا قتل کر دیا، کوئی بغداد میں ایک بھی مسلمان نہیں تھا، تو ایک منگول تاتاری نے کہا کہ میں عیسائیت کو قبول کرتا ہوں، اور ایک عیسائی پادری سے کہا کہ تو اب میری فوج کو اپنے مذہب میں ڈالے، اور وہ جب کھڑے ہو کر بیان کرنا شروع کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا شروع کیا، تو اس کا جو پالتو کتا تھا وہ بھونکنا شروع کر دیا۔ یہ منگول پریشان ہو گیا، بولا یہ کیا ہے؟ تو بولا نہیں، یہ بڑا نسلی کتا ہے، کیونکہ میرے ہاتھ سے اشارے کر رہا ہوں، اس لیے وہ پریشان ہو گیا۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکواس بکتا ہے۔ اس کتا اپنی زنجیر کو توڑ کر اس شخص کے گلے پر جا کر اتنا اس کو پکڑ لیتا ہے کہ اس کو واصل جہنم کر دیتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ناموس رسالت کے تعلق سے اللہ قرآن کریم میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں وہ لعنتی ہیں، اللہ نے ان کو کہا، اور اللہ ان کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں وہ لعنتی ہیں، اور اللہ ان کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر چکا ہے۔ بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم قانون کے دائرے میں رہ کر ہم سب سے اپیل کر رہے ہیں کہ ہم قانون کے دائرے میں رہ کر اس شخص کو سزا دلوائیں گے، مگر اس کے اس واہیات گفتگو کے باوجود بھی مودی اور یوگی کی حکومت اس کو بچا کر رکھ رہی ہے۔ اس کو کہیں اس چوہے کو کسی جگہ پر بل میں چھپا کر رکھ دیا۔ اگر اسد الدین اویسی آج تقریر میں کہہ دے کہ کل دلی میں مودی کے گھر کے سامنے اور یوگی کے گھر کے سامنے مجلس کے لوگ مودی اور یوگی کا پتلا جلائیں گے تو رات میں ہی پولیس پورے مجلس کے اراکین کو گرفتار کر لے گی، مگر جو شخص ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بکواس بکتا ہے اس کو مودی اور یوگی بچا رہے ہیں۔ ارے تم جو کرتے کر لو، مگر انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا ہے، مگر افسوس ہوتا ہے کہ جمہوریت ہے، سنویدھان اور آئین ہے، اس کے باوجود بھی اس کو گرفتار نہیں کیا جاتا۔ وہ جیل کو جا کر آیا ہے، بیل پر ہے، اس کے باوجود بھی اس کو گرفتار نہیں کرتے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں، مہاراشٹرا میں بھی ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی۔ ارے ظالموں، اے گندے لوگوں، تم نہیں جانتے ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ میرے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اتنا بلند کیا کہ جہاں کہیں بھی اللہ کا ذکر ہوگا وہاں پر ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا۔ یہ ظالم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکواس بکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا تاج رکھا گیا ہے، ارے تم کیا کر سکو گے؟ ارے تم ختم ہو جاؤ گے، میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر صبح قیامت تک ہوتا رہے گا۔ ارے دنیا میں 5 وقت کی اذان ہوتی ہے مسجدوں سے، کس کا نام لیا جاتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے۔ یہ لوگ آج مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے اس طرح کا نام شناب بکواس بکتے ہیں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں مہاراشٹرا کے تمام
फर्जंदान तौहीद को, इम्तियाज जलील को, कि उन्होंने उस शख्स की उस बयान पर एहतजाज, सदा एहतजाज बुलंद किया। और हम लोग आबरू रसूल और नामूस रिसालत पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जमहूरी तरीके से कानून के दायरे में रहकर इम्तियाज जलील ने हजारों की तादाद में लोग अपनी गाड़ियों से निकले, महाराष्ट्र से मुख्तलिफ मुकामात से औरंगाबाद को आए और औरंगाबाद से भिवंडी तक पूरा नेशनल हाईवे चक्का जाम हो गया। अरे बताओ, इम्तियाज जलील पर उंगली उठाने वालों, हाँ इम्तियाज जलील में कमजोरियां हैं और असदुद्दीन ओवैसी में भी कमजोरियां हैं, हर इंसान में है, मगर हम तो वो है ना कि अल्लाह ने हमको मौका दिया कि अल्लाह ने हमको इज्जत बख्शी और कहा कि उठाओ, तुम अपनी आवाज को बुलंद करो, तुम एहतजाज बुलंद करो। अल्लाह ने हमको मौका दिया, पहरेदारी करने का मौका अल्लाह ने हमको दिया। वो तातारियों के जमाने में जिस कुत्ते ने उस नामूस रिसालत के ऊपर जो शख्स बकवास बक रहा था, जिस कुत्ते ने हक अदा किया, अरे हम भी कुत्ते हैं, अरे हम तो सौदा कर चुके हैं, हम तो मदीने के बाजारों में बिक चुके हैं। अरे तुम कितना हमको बोलोगे, तुमसे नहीं हुआ तो अल्लाह ने मंजलिस से काम दिया, तुमको इस बात की तकलीफ है। अरे तुम बकवास बकते हो, मगर जिस शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अनाप शनाप बका, तुम एक वीडियो नहीं निकालते उसके बारे में, तुम एक वीडियो नहीं निकाल सकते। और इम्तियाज जलील जब एहतजाज बुलंद करता है तो ये तमाम के तमाम मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों शुरू हो जाती है। अरे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत नामूस रिसालत है, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, दुनिया की सबसे बड़ी जिस जगह पर पहरा देना, वो आबरू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इल्मुद्दीन एक शख्स था, वो किसी एक उस जमाने में शायद 1910 या 20 में कोई नामूस रिसालत में बकवास बक दिया, इल्मुद्दीन ने वासिल जहन्नम कर दिया, इल्मुद्दीन को सजा हो गई। और जब सजा हुई तो दीदार अली शाह एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, हजरत दीदार अली शाह बहुत बड़े बुजुर्ग थे। वो जब नमाज जनाजा इल्मुद्दीन का पढ़ा रहे थे तो दीदार अली शाह गश खाकर गिर गए। लोगों ने पूछा, हजरत आप क्यों गिर गए? तो उन्होंने कहा, इसलिए गश खाकर गिरा हूं कि तुम जिसको गरीब समझ रहे थे, जिसका जनाजा, उसके जनाजे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तशरीफ लाए थे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों याद रखो, नौजवानों याद रखो, मैं आपसे जो कुछ कह रहा हूं, नामूस रिसालत पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। एहतजाज करेंगे जमहूरी दायरे में रहकर, कानून की चार दीवारियों में रहकर, ये हमारे पास है। जिस तरह इब्न अनीस ने कहा था कि जो आसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे दिया, मेरे कफन में मेरे साथ रख देना। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि इब्न अनीस, ये आसा हशर के मैदान में तेरी पहचान होगी। तो जो लोग आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आबरू के लिए पहरेदारी का हक अदा कर रहे, हम गुनाहगार सही, हम गुनाहों में डूबे हुए हैं। मैंने देखा कि जब हैदराबाद दारुस सलाम में एक शख्स मेरे पास रोता हुआ आया और कहा, असद साहब क्या कर रही जमात मजलिस? इस शख्स ने मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस तरह की बकवास बकी। मैं उसको अच्छी तरह जानता था, वो क्या है क्या करता है मैं जानता था उसको। उसने कहा कि मैं गुनाहगार हूं, तुम सही सोच रहे, मैं गुनाहगार हूं, मगर याद रखो असदुद्दीन ओवैसी, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर का गद्दार नहीं हूं, मैं गुनाहों में डूबा हुआ शख्स हूं, मगर आका के दर का कुत्ता हूं। इसलिए तुमसे आकर कह रहा हूं कि कुछ करो। ये मुसलमान है, कुछ भी होगा, मगर जहां पर बात आएगी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की, वो सब भूल जाएंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपनी सफों में इत्तेहाद को पैदा करो।
میں سلام کرتا ہوں مہاراشٹرا میں وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے جلوس میں گئے تھے، احتجاجی جلوس میں، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ گئے تھے، اور ان کی زبانوں پر ایک ہی ترانہ تھا، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نوجوانوں، اپنی اولادوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرو۔ یاد رکھو یہی چیز کام میں آنے والی ہے۔ تم اگر اپنی اولاد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں پیدا کرو گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت نہیں پیدا کرو گے، صحابہ کرام کی محبت نہیں پیدا کرو گے، ان کو قرآن نہیں پڑھاؤ گے، تو پھر نوجوانوں دنیا میں ہم میں اور اغیاروں میں کیا فرق باقی رہ جائے گا؟ تو میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ اپنی اولادوں کو صحیح تربیت دو، مسجدوں کو آباد رکھو، نمازوں کو آؤ، یاد رکھو یہی چیزیں ہم کو دنیا میں کامیاب کرے گی۔ نوجوانوں، میں شیوا ریڈی پیٹ کے ذمہ داروں سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور تم اپنے آپ کو مت بانٹ لو، منتشر مت ہو جاؤ۔ اور وہ کیا ہے اللہ کی رسی؟ قرآن اور سنت۔ اللہ فرما رہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ تم اگر ہم اور آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، وہ قرآن اور سنت ہے۔ بلکہ امام جعفر الصادق نے کہا تھا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کا مطلب قرآن کے ساتھ اہل بیت بھی ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نوجوانوں، متحد رہو۔ تم اگر متحد نہیں رہو گے، انتشار کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ تو ہم کیسے ان باطلوں کے طاقتوں کو، کیسے ان کو ہم مسمار کریں گے؟ اگر ہم متحد رہیں گے تو کیسے متحد رہیں گے؟ ہر کوئی بولے گا اتحاد پیدا کرو۔ اتحاد پیدا کرنے کے لیے بنیاد کیا ہوگی؟ ایک مسجد بنائیں گے، بلڈنگ بنائیں گے، یا سٹیج بنائیں گے تو بنیاد اچھی ہوگی نا۔ تو بنیاد کیا ہے؟ اللہ کی رسیوں کیا ہے؟ قرآن اور سنت۔ اس کو بنیاد بناؤ، اس بنیاد پر اپنے اتحاد کو مضبوط کرو۔ شیوا ریڈی پیٹ میں خرابات کے نوجوانوں، تو باطل طاقتوں کی ہوائیں، ان کا طوفان بھی آئے گا تو تمہارا اتحاد نہیں ہلے گا۔ تو پیغام یہی دے رہا ہوں کہ اپنے آپ میں اتحاد کو پیدا کرو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، متفرق نہ ہو جاؤ، اپنے آپ کو مت بانٹ لو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم اتحاد کو پیدا کریں۔ اور اتحاد کی جب بات آئی تو کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ فلسطین میں 70% لوگوں کے گھر برباد کر دیے وہ ظالم بنیامین نتنیاہو۔ اللہ اس کو غارت کرے، اللہ اس کو جہنم کا کتا بنا کر جہنم میں ڈالے۔ 70% گھر فلسطینیوں کے برباد ہو گئے۔ 21 لاکھ کی آبادی میں 15 لاکھ لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے۔ اتنا ملبہ وہاں پر ہے، ملبہ اٹھانے کے لیے ڈبری سے 12 سال لگیں گے ملبہ اٹھانے کے لیے۔ ان کے سامنے سمندر ہے، غزہ کی عوام کے سامنے سمندر ہے، ان کے سامنے ان کے تمام بربادی ہے۔ 40,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں، جس میں 15,000 معصوم بچے ہیں۔ 10,000 لوگ ابھی بھی ملبے کے نیچے ہیں۔ مگر کیا تم نے اور ہم نے اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے سنا کہ فلسطینی کہہ رہے ہیں کیوں ہوا یہ؟ کیا وہ اپنے قائدین کو گالی دے رہے ہیں؟ کیا اپنے بڑوں کو گالی دے رہے ہیں؟ ٹینٹوں میں رہ رہے ہیں، ٹینٹوں میں۔ تم شیوا ریڈی پیٹ میں اپنے گھر کو جا کر آرام سے سو جاؤ گے۔ آج بارش کی بوندا بازی ہو رہی ہے۔ بتاؤ، سردیاں نکل گئی، 1 سال ہو گیا، پوری کڑاکے کی سردی، گرمی، اب پھر سردی آ رہی ہے۔ ٹینٹوں میں رہ رہے ہیں، کپڑے کے ٹینٹوں میں۔ ہاں ارے تم چھوڑو یار، تم
کوئی آواز آ رہی ہے؟ وہ یہودی آواز آ رہی ہوں گی اس کو. بنجامن نیتنیاہو کا ٹوئی ہے وہ. کہاں ہے؟ کون سا مائک ہے تمہارا؟ کیا کرنا ہے اس کو؟ وہ کٹ کر دے رہے. کٹ کر دو. بنیامین نیتنیاہو کٹ کرو. یہ لے لیجیے. ہاں، کبھی آپ نے سنا ان کی زبانوں سے؟ کپڑوں کے ٹینٹوں میں ہے. 11 ربیع الاول آیا تو نعت شریف پڑھ رہے ہیں. میرے بھائی، اس کو کہتے ہیں مردانگی، اس کو کہتے ہیں توکل. میں سلام کرتا ہوں ان فلسطینی ماؤں کو، ان فلسطینی بزرگوں کو، ان علماؤں کو جنہوں نے ایسے بہادر مجاہدین کو پیدا کیا کہ دنیا ان کے لیے تنگ کر دی گئی، مگر کوئی سمندر میں کود کر بھاگنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ فلسطینی کہہ رہا ہے کہ میں یہیں پر رہوں گا کیونکہ مجھے مسجد اقصی اور بیت المقدس کو حاصل کرنا ہے. 40,000 ایک سال میں مر گئے. اگر چوارڈی پیٹ یا کہیں پر پولیس اگر 3-4 بچوں کو اٹھا کر لے کر چلی جاتی تو آپ اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں، فطری چیز ہے. مگر اپنے دلوں پر زور ڈال کے سوچو میرے عزیزو، 40,000 فلسطینی شہید ہو گئے. 40,000. 15,000 معصوم بچے ہیں، 50,000 زخمی ہیں، مگر کبھی ان کے چہروں پر ان کی پیشانی پر تکلیف یا پریشانی کے آثار رونما نہیں ہوتے. ہم نے اور آپ نے دیکھا کہ باپ اپنے بچے کو گود میں اٹھا کر کہہ رہا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے شیرخوار بچے کو دین اسلام کی سربلندی کے لیے قربانی دے دیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بیوی کہہ رہی ہے کہ میں اپنی جوانی میں بیوہ ہوگی، میرا شوہر اسلام کے لیے شہادت پا لیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی ماں کہہ رہی ہے کہ رسول اللہ میرا بیٹا آ رہا ہے آپ کے پاس. میرے بھائی، ان فلسطینیوں کو یاد رکھو، یہ وہ لوگ ہیں جو مسجد اقصی اور بیت المقدس کی بازیابی کے لیے لڑ رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جس کے تعلق سے حدیث شریف میں آیا کہ جب قیامت ہوگی تو حشر کا میدان یہیں پر ہوگا. حشر کا میدان یہیں پر ہوگا. یہیں پر حساب کتاب میزان لگایا جائے گا. اور جو دنیا کے بڑے بڑے لوگ جن کے زمینوں میں اللہ نے دولت دی، آج وہ گونگے بن کر بیٹھے ہیں. ارے ظالموں، تم کو اور ہم سب کو اپنے اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا. جب یہ 40,000 لوگ جب کھڑے ہوں گے اللہ کے دربار میں اور جب کہیں گے پروردگار، ہمارے اطراف میں تو نے زمین میں سونا اور تیل دیا، مگر ہم نے تیرے دین کی عظمت کے لیے سرزمین کو اپنے خون سے لال کیا. بتاؤ بے شرمو، تم کیا جواب دو گے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، خیر اللہ ان کو دنیا میں بھی اللہ ان کو بلندیاں عطا کرے گا، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی اللہ ان کو بلندیوں سے نوازے گا. جو لوگ آج ان کی تکالیف کو دیکھ کر خاموش بیٹھے ہیں، ارے تم میں انسانیت مر چکی ہے. رشیا یوکرین پہ حملہ کرتا ہے تو ساری دنیا کو حملہ یاد آتا ہے. ارے 75 سال ہو گئے، لاکھوں فلسطینیوں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا، اور یہ ظالم لوگ فلسطینیوں کو ان کے حق سے محروم کر رہے ہیں. اگر تم 3,000 گھر کو توڑ دو گے بلڈوزر لگا کر نیتنیاہو، تو تم کیا سمجھ رہے ہو کہ ہم ختم ہو جائیں گے؟ نہیں نیتنیاہو، تم ختم ہو جاؤ گے. لبنان میں بمباری ہو رہی ہے، پورا ساؤتھ بیروت، جنوبی لبنان پر ہزاروں بلڈنگوں کو زمین دوز کر دیا یہ ظالم بنیامین نیتنیاہو. اور دنیا کچھ نہیں کہتی ہے. کہاں گیا امریکہ تمہارا ہیومن رائٹس؟ کہاں گیا مغربی دنیا تمہارا ہیومن رائٹس؟ اور ہم ہمارے وزیر اعظم سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، آج لبنان میں یونائٹڈ نیشن کی فوج پر اسرائیل نے حملہ کیا، یونائٹڈ نیشن کی فوج کے لوگ زخمی ہوئے، تو بتاؤ وزیر اعظم مودی،
یہ جو 40,000 غزہ میں مر گئے، آپ نہیں بولیں گے بنجامن نیتنیاہو اس ظالم کتے کو؟ لبنان میں قتل و غارت گیری ہو رہی ہے، آپ نہیں بولیں گے؟ اور کیوں ہتھیار دے رہا بھارت اسرائیل کو؟ اسپین نے کشتی کو روک دیا تھا آج سے 3 مہینے پہلے، کیونکہ بھارت سے ہتھیار جا رہا تھا اس ظالم بنجامن نیتنیاہو کے پاس۔ یہ غیر اخلاقی بات ہے۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے 15 ججز نے ایک فیصلہ دیا کہ نسل کشی ہو رہی ہے فلسطینیوں کی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم دعا ضرور کریں گے، مگر مت بھولو ان فلسطینیوں کو۔ یہ فلسطینی صرف یہی چاہتے ہیں کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہم آباد ہیں، یہ فلسطین صرف مسلمان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ انصاف کا مسئلہ ہے۔ کیا کہا تھا مہاتما گاندھی نے؟ مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ فلسطین عربوں کے لیے ہے، مگر آج ہمارے حکومت کی پالیسی کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں۔ مگر مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی فلسطینی کامیاب ہوں گے، وہاں پر اور لبنان کے وہ مجاہدین کامیاب ہوں گے۔ ارے یہ لوگ موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں، یہ موت کو اپنی محبوبہ سمجھتے ہیں، یہ موت کو گلے لگا لیتے ہیں، اور یہ مرنے والے لوگ ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسجد اقصی کے لیے، القدس الشریف کے لیے ہم اپنی جانوں کے نذرانے کو پیش کرتے رہیں گے۔ ان کی ماں نے ان کو ایک کہہ کر پیدا کیا اور پالا اور پوسا کہ مسجد اقصی اور بیت المقدس کی بازیابی تک میرے بیٹے تجھے لڑنا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم ان فلسطینیوں کو ہرگز نہ بھولیں، ان کے لیے کثرت سے دعا کریں، اور اللہ کی ذات بہت بڑی ہے۔ اللہ اس زمین و آسمان کا خالق ہے، یاد رکھو۔ اللہ ہی آسمانوں سے بارش پیدا کرنے والا ہے، اللہ ہی دنیا کا نظام چلانے والا ہے۔ اللہ ہی نے سورج کو بنایا، اللہ ہی نے چاند کو بنایا، اللہ ہی نے ہم کو رزق پہنچایا ہے، اللہ ہی نے ہم کو پیدا کیا ہے خون کے دتڑے سے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ ان مظلوموں کی مدد کرے گا، اور مجھے یقین ہے کہ ہم اور آپ اپنی زندگی میں ان فلسطینیوں کی کامیابی کو دیکھیں گے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اور آپ وہ دن دیکھیں گے جب مسجد اقصی آزاد ہوگا ان ظالموں کے، ان کے شکنجے سے، انشاءاللہ تعالی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بس آپ سے گزارش یہ ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھو، متفرق مت ہو جاؤ، اتحاد کو مضبوط کرو۔ اور مجلس اتحاد المسلمین آپ کی جماعت، مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط رکھیے، مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کریے۔ آپ دیکھیے جینور میں اتنا بڑا فساد ہوا، جینور میں اتنا بڑا فساد ہوا، جب فساد ہو رہا تھا تو مجھے فون آیا وہاں سے کہ اسد صاحب ایک بہت بڑا ماب آیا ہے اور دکانوں پر، مسجدوں پر حملہ کر رہا ہے۔ میں نے فوراً یہاں پر ڈی جی پی سے بات کیا، یہاں کے وزیر اعلیٰ کے آفس میں بات کیا، پھر مجھے دوپہر میں 1-2 گھنٹے کے بعد کہا گیا کہ اسد صاحب ایک مدرسے اور اسکول کے چھوٹے بچے پھنسے ہوئے ہیں، وہاں پر ماب گھیر لیا اسکول کو۔ میں اندازہ نہیں کر سکتے کتنی فکر میں، پریشانی میں آ گیا، کر اللہ کا کرم ہوا۔ وہاں کے پولیس والوں کو، یہاں ڈی جی پی کو بولا تو پولیس کی گاڑیوں میں ان معصوم بچوں کو لے جا کر ان کے ماں باپ کے گھروں تک پہنچایا گیا۔ پھر اس کے بعد فساد ہوا، مجلس نے ہی سب سے پہلے پورے متاثرین کے بینک اکاؤنٹ نمبر بلائے، نمبر منگوائے، اور ہم نے اپنے ٹرسٹ سے 32 لاکھ روپے ایک ایک کی دکان اور گھر میں اکاؤنٹ میں ڈالے۔ جس کے گاڑی کا نقصان ہوا، جس کی موٹر سائیکل کا نقصان ہوا، نقصان تو کم سے کم 16 سے 20 کروڑ کا ہوا، 16 سے 20 کروڑ کا نقصان ہوا۔ مگر مجلس جو کر سکتی تھی مجلس نے کیا۔ اگر کوئی صاحب استطاعت ہے تو ضرور ان جینور کے ان متاثرین کی مدد کریں۔ پھر ہم نے 10 لاکھ کی لاگت سے وہاں پر کٹ بنائے، کھانے کے کٹ بنائے، اس کو اٹھا کر رکھا۔
میں خود جانا چاہتا تھا مگر حضرت پولیس نے کہا کہ دولے بھائی نہیں آ سکتے، تو میں نے کہا کوئی بات نہیں. ہم نے عادل آباد کے نذیر کو کہا، ہمارے صدر کو، کہ جاؤ تم جا کر وہ 1000 کھانے کے کٹ جے نور کے ہمارے غریب عوام میں بانٹو. ان تمام نے ہم کو دعائیں دی. ارے مجلس کو گالی دینے والوں، تم یہ بھی نہیں کر سکتے. مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، مجھے معلوم کہ اللہ جس سے کام لینا چاہتا اس سے اللہ کام لیتا ہے. جس کے دل میں طلب ہے اللہ انہی کو ہی موقع دیتا ہے خدمت کرنے کا. جو بے چین اور بے قرار رہتے ہیں مظلوموں کی تکلیف کو دیکھ کر، جو جینور کے مسلمانوں کی تکلیف کو اپنے سینوں میں جنہوں نے محسوس کیا، اللہ نے ان کو ہی موقع دیا خدمت کرنے کا. جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جس نے گستاخی کی، جس کے آنکھ میں آنسو آ گئے، جس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، جو کرب کے ماحول میں تھا، جو رو رہا تھا کہ میں غلامی کا حق کیسے ادا کروں، تو اللہ نے امتیاز جلیل کو موقع دیا. سرزمین حیدرآباد پر جب وہ دیوانہ آ کر دارالسلام میں مجھ سے کہا کہ اسد الدین تم جانتے ہو تم میری زندگی کو، مگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا غلاموں کا غلام ہوں، میں آقا سے غداری نہیں کر سکتا، کچھ کرو. تو ماجد حسین اٹھا، نام پلی کا میلے جا کر کمپلین دیا. ہم تمام مل کر وفد کی شکل میں گئے. ہم نے اپنی جو بھی ہم سے ہو سکتا تھا جمہوری طریقے سے ہم نے اس کو اپنی کوششوں کو ادا کیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کو اور آپ کو دبانے کے لیے، ہمارے وجود کو مٹانے کے لیے، ہمارے مسجدوں کو چھیننے کے لیے، ہمارے قبرستانوں کو ختم کرنے کے لیے، درگاہوں کو مسمار کرنے کے لیے، خانقاہوں کو ویران کرنے کے لیے مودی کی سرکار نے ایک وقف کا بل لایا. اور میں بار بار کہہ رہا ہوں، اگر خدا نہ خواستہ یہ بل قانون بنے گا تو ہماری مسجدیں چھین لی جائیں گی، درگاہیں چھین لی جائیں گی، قبرستانوں کو مسمار کر دیا جائے گا، خدا نخواستہ خانقاہوں میں اس کو ویران کر دیا جائے گا. کیونکہ یہ قانون اگر بنے گا تو اس میں تمام چیزیں چھیننے کی گنجائش رکھی گئی، وقف بائی یوزر ختم کر دیا گیا. اگر اس مسجد کے بارے میں پوچھوں، مولانا یہاں پر ہے، مسجد کے ذمہ دار ہے نا، اس مسجد کا کوئی رجسٹرڈ ڈاکیومنٹ ہے؟ مسجد کا رجسٹرڈ ڈاکیومنٹ نہیں ہے. آپ لوگ چندہ کر کے مسجد بنائیں، زمین کوئی دیے تھے، زمین میں نے 100 سال پرانے. اب آ کے یہ قانون بنے گا تو بولیں گے نہیں یہ مسجد نہیں ہے. رجسٹرڈ ڈیڈ کہاں لاؤ؟ کہاں سے لائیں گے؟ سیکشن 36 جا کر پڑھو اس بل کا، ریٹروسپیکٹو افیکٹ. کلیکٹر کے پاس جب رجسٹر کرانے جائیں گے کلیکٹر بولیں گا کہاں ہے مولانا، کاغذ کہاں ہے؟ مکہ مسجد کا کاغذ کہاں سے لاؤں گا میں؟ 400 سال پرانی مسجد، دلی کی جامع مسجد، اس کا کاغذ کہاں سے لاؤں گا میں؟ تو مودی اس طرح کا بل بنا رہے ہیں، رجسٹرڈ ڈیڈ لے کر آؤ. قبرستان ہے، اس کا ڈیڈ کہاں ہے؟ کہاں سے ڈیڈ لائیں گے؟ خبر میں لوگ سو رہے ہیں. درگاہ ہے، نہیں اس کا ڈیڈ کہاں ہے؟ کاغذ کہاں ہے؟ وقف بائی یوزر ختم کرنا چاہتے. کلیکٹر صاحب اگر کوئی جا کر بول دیے نہیں یہ جو وقف کی جائیداد ہے یہ نہیں ہے، کلیکٹر انکوائری آرڈر کرے گا. یہ بل میں لکھا ہوا ہے جب کلیکٹر انکوائری آرڈر کرے گا تو جب تک انکوائری مکمل نہیں ہو جاتی، اور انکوائری مکمل کرنے کا کوئی ٹائم لیمٹ نہیں، اس وقت تک وہ وقف کی پراپرٹی نہیں رہے گی. تو تمام یہ سنگھ پریوار بی جے پی کے لوگ جائیں گے یہ وقف کی پراپرٹی نہیں ہے، یہ ہمارے باپ کی ہے. کلیکٹر انکوائری آرڈر کریں گا اور وقف کی پراپرٹی نہیں رہیں گی، انہیں انکوائری کریں گے نہیں، ہم وقف کو کھو دیں گے. یہ بل میں کر رہے نریندر مودی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں،
ان کا مقصد ایک ہی ہے. اور کیا کر رہے ہیں؟ لمیٹڈ وقف بورڈ میں، سینٹرل وقف کونسل میں غیر مسلم کو ممبر بنا رہے ہیں اور بولتے نہیں نہیں نہیں، اگر غیر مسلم کو بنائے، ہندو بھائی کو بنائے تو کیا تکلیف ہے؟ ارے بھائی صاحب، اتر پردیش میں جتنے بڑے بڑے مندروں میں قانون بنا دیا کہ اس کا کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، نوکر ہندو ہوگا، اور یہ بھی قانون بنا دیا اگر وہ جس دن ہندو نہیں رہے گا ممبرشپ ختم. تلنگانہ میں وہ قانون انڈومنٹ بورڈ کا، آندھرا کا، تمل ناڈو کا، اوڈیشہ کا. وہاں پر کیا کریں گے آپ؟ نہیں نہیں نہیں، وہ جو ہے وہ الگ ہے. وہ کیا الگ ہے؟ یہ کیا الگ ہے؟ وہ بھی ہمارے ہندو بھائیوں کا انڈومنٹ بورڈ ہے. بولتے نہیں چیریٹیبل ہے. ارے دیوانے کیا کان میں پھول ہے ہمارے؟ ریلیجیس اینڈ چیریٹیبل یہ بھی وہی ہے. وقف بورڈ کیا ہے؟ یہ سب چھیننے کی تیاری ہو رہی ہے. گجرات میں سومناتھ میں 1200 سال پرانی درگاہ تھی. کتنے پرانی؟ 1200 سال پرانی درگاہ. جوناگڑھ کے نواب نے 1947 میں یہ گورنمنٹ کے ڈاکومنٹ میں لکھایا کہ کیونکہ نواب تھے، انہیں کہا کہ میرے حکومت کی پراپرٹی ہے مگر قبرستان اور درگاہ ہے. ملک آزاد ہوا، وہ حاکم نہیں رہے، گورنمنٹ آف گجرات آ گئی، وہ ریفلیکٹ ہوا، مگر وقف با یوزر تھا قبرستان اور درگاہ. 47 میں انٹری ہوئی. سپٹمبر 2024 میں مودی نے کہا اب تم نوٹس دو درگاہ والوں کو کہ وہ جو 75 سال پہلے جو انٹری ہوئی تھی وہ غلط ہے، یہ گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے. درگاہ کے لوگ پریشان، بولے کاغذ لاؤ، وہ بولے ٹائم دو. کلیکٹر بولا نو ٹائم. وقف ٹریبونل کو گئے، ٹریبونل کے پاس گجرات کی بی جے پی کی سرکار جا کے بولی ہم کو ٹائم دو، ہم فلاں تاریخ کو آئیں گے. دوسرے دن رات کے صبح کے 1 بجے پورے درگاہ کے کمیٹی کے لوگوں کو گرفتار کر لیے اور صبح 5 بجے سے 1200 سال کی درگاہ اور 2 مسجدوں کو شہید کر دیے. ابھی قانون نہیں بنا، کلیکٹر کو پاور دیے تھے نا. یہ کام گجرات میں کلیکٹر نے کر دیا. اب یہ قانون بنے گا تو ہر کلیکٹر بولے گا نو نو نو، مسجد میری ہے، قبرستان تمہارا نہیں ہے، عیدگاہ تمہارا نہیں ہے. میرے بھائی، میں پورے بھارت کے مسلمانوں کو بتا رہا ہوں خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ. میں بتا رہا ہوں مودی کو اگر یہ وقف کا قانون بنے گا تو ملک میں سوشل انسٹیبلٹی پیدا ہوگی. ہم بھارت کو 1980 اور 1990 کے دہے میں لے کر جائیں گے. ہم ایک مسجد کو کھو چکے ہیں مودی، اب کوئی مسجد قبرستان کو نہیں کھوئیں گے. اگر آپ ملک کو وکشت بھارت نہیں بنانا چاہتے، اگر آپ ملک کو 1980 اور 90 کے دہے میں لے کے جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا. سوشل انسٹیبلٹیز دیش میں پیدا ہو جائے گی. اگر کل کو آ کر بولے گا یہ شیوا ریڈی پیٹ کی مسجد کو میں توڑ دوں گا تو کیا کا نوجوان چوڑیاں پہن کے بیٹھ جائے گا؟ کہ یہاں کے بزرگ بولیں گے کہ میں ضعیف ہو گیا، اب میں کچھ نہیں کروں گا. بڈھا بھی بولے گا مرنا ہے تو مسجد کی حفاظت کر کے مروں گا. نوجوان بھی بولے گا جوانی مسجد پہ قربان، میں ہی قربان. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ قانون بوڈی بنانا چاہتے ہیں. بتاؤ آپ کتنا ظلم نفرت ان لوگوں میں مسلمانوں کے تعلق سے ہے. کیوں بنا رہے قانون آپ؟ نہیں، وقف کو اچھا کرنے بنا رہے. کون سا اچھا کر رہے آپ؟ گورنمنٹ کلیکٹر کو پاور، وقف با یوزر غائب، ریٹراسپیکٹو رجسٹریشن، ٹریبونل غائب، لمیٹیشن ایکٹ اپلائی ہوگا، ایویکیو پراپرٹی ختم،
کو کیا بچے گا پھر؟ خالی کاغذ پہ لکھا ہوگا وقف بورڈ. مالک کون ہوں گے؟ مودی ہوں گے. ہم وقف کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے کرتے ہیں. ایک بار اگر کوئی وقف کر دیا اس کا مالک اللہ ہوتا ہے. اب مودی بول رہے مالک اللہ نہیں رہ سکتا ہے, مالک میں بن جاؤں گا. مودی جی ملک میں سوشل انسٹیبلٹی نہ پیدا ہو جائے. آپ وکست بھارت بولتے, یہ وکست بھارت ہے. 17 کروڑ مسلمانوں سے مسجدوں کو چھیننا چاہتے ہیں آپ کو معلوم کہ خواجہ ہند الولی, غریب نواز, سلطان ہند کی درگاہ کے اوپر کیس پڑ گیا اور بولا گیا کہ وہ جو دروازہ ہے وہاں پر ایک مندر تھی, اس کا سروے کرایا جائے. اب اگر یہ قانون بنے گا تو کلیکٹر بولے گا یس یہ وقف کی پراپرٹی نہیں ہے. آپ بتاؤ, یہ کیس بڑھ چکا ہے. آگرہ کی جامع مسجد ہے, سیڑھیوں پہ بولتے نہیں یہاں پر نیچے کچھ اور تھا. یہ بھی ہو رہا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, نوجوانوں, اگر آج ہم بیدار نہیں ہوں گے, اگر ہم ایسا ہی لڑتے رہیں گے ایک دوسرے سے, یاد رکھو فلسطین کا مسئلہ, یہ وقف قانون کا مسئلہ, یہ صرف دیوبندی, بریلوی, صوفی, اہل حدیث یا شیعوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہماری شناخت کا مسئلہ ہے. تو بیدار ہو جاؤ, اپنے اتحاد کو مضبوط رکھو, مجلس اتحاد المسلمین سے وابستہ رہو. تم دیکھ رہے ہو کہ پارلیمنٹ کے الیکشن میں کس طریقے سے مجلس کے ایک ایم پی کو, امتیاز جلیل کو ہرانے کے لیے تمام کے تمام ابو جہل, تمام کے تمام ابو لہب, تمام کے تمام عبداللہ ابن سبا, یہ تمام کے تمام وہ جو بکواس بکا اس کے شاگرد امتیاز جلیل کو ہرانے کے لیے متحد ہو گئے. میرے بھائی اسی لیے متحد ہوئے کہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ پارلیمنٹ میں تمہاری ایک اور آواز جائے پارلیمنٹ میں. مگر اللہ جو بھی کرتا وہ اللہ کے فیصلے اللہ کو معلوم. مگر میں آپ کو وعدہ کر چکا ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے کامیاب کیا ہے. میں ایک ہی ہوں, مگر مجھے ایک ہونے پر نہ میرے لیے کمزوری کا باعث بنتا ہے, نہ میں اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتا ہوں. میں نے ہمیشہ پارلیمنٹ میں کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں, کبھی بھی اپنے آپ کو اکیلا مت محسوس کرو نوجوانوں, کبھی بھی. اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے, ہمیشہ اللہ ہمارے ساتھ رہے گا, اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ساتھ ہے. حضرت ہمارا وہ خاتون کا واقعہ جنگ احد میں, یہ گئی تھی, یہ بہادر خاتون, لاکھوں سلام ان پر, زخمیوں کی تیمارداری کرنے. جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مشرکین نے گھیر لیا تو حضرت عمارہ نے تلوار اٹھا لیا, اور تلوار اٹھایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے کہ میں جہاں کہیں بھی دیکھتا وہاں پر عمارہ نظر آتی تھی. اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمارہ میری نسلیں تجھ پر قربان, تو ناموس رسالت پر پہرا دے رہی ہے. تو نوجوانوں یہ وقت کٹھن ہے مگر تاریخی وقت ہے. تاریخی اس لیے ہے, اگر آج تم گر جاؤ گے, اگر آج تم جھک جاؤ گے, اگر آج تم ڈر جاؤ گے تو آنے والی نسلیں تم کو ڈرپوک کے نام سے پکارے گی. آنے والی نسلیں تم کو کہے گی یہ جھک گئے, یہ کمزوری کی مثالیں پیش کیے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ وقت قیام کا ہے. جیسا کہ کسی شاعر نے کہا کہ نادان سجدے میں گر گئے جب وقت قیام آیا. یہ سینہ تان کر کھڑے ہونے کا وقت ہے. سبق حاصل کرو ان فلسطینیوں سے جو رو تو رہے ہیں مگر ان کے حوصلے ختم نہیں ہو رہے ہیں, جو اپنے بچوں کی, اپنی ماؤں کی, باپ کی لاشوں کو دیکھ کر آنکھ میں آنسو آ رہے ہیں مگر ان کے حوصلے اور بلند ہو رہے ہیں. 1 سال تک اسرائیل سے مقابلہ کر رہے ہیں. اسرائیل کا مطلب امریکہ, کچھ نہیں ہے ان کے پاس.
ان کا پاس کیا ہے؟ جذبہ ہے، ایمان کی دولت ہے، اللہ پر اٹوٹ توکل ہے۔ اسرائیل کے دانت انہوں نے گھسا دیے، اسرائیل سمجھ نہیں پا رہا ہے۔ مغربی ممالک کے لوگ یہ دیکھ کر پریشان ہیں، یہ کون ہے؟ 21 لاکھ میں سے ہم نے 15 لاکھ کو بے گھر کر دیا، تب بھی ان کے سینے تان کر یہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ان کے سامنے ان کے بچوں کو مار دیا گیا، ان کی بیٹیوں کو دفنا دیا گیا، ان کے گھروں کو برباد کر دیا گیا، ان کے مسجدوں کو ختم کر دیا گیا، ان کے ڈاکٹروں کو، ٹیچروں کو ختم کر دیا گیا، مگر آج بھی وہ کھڑے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہیں۔ تو نوجوانوں، بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، اپنے حوصلوں کو بلند رکھو، وطن عزیز کو بچانا ہے۔ ہریانہ کا الیکشن غلطی سے جیت گئے مودی، غلطی سے جیت گئے۔ اب کیسا جیتے؟ میں تو نہیں تھا وہاں پر، ورنہ بولتے بی ٹیم، انہوں گئے تو ایسا ہوا، انہوں گئے تو ایسا کرے۔ میرے کو بہت سے لوگ بولے، میں بولا بیٹھو یہاں تھوڑا بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے اپن بھی، یہ جھمک جھکا جو کر رہے نا دیکھیں گے کیا ہوتا۔ ہار گئے نو وہاں پہ، اب کس کی وجہ سے ہارے بولو آپ؟ اب سمجھ میں نہیں آ رہا ان لوگوں کو، ہارنے والوں کو۔ ارے شیروانی تو نہیں آئی آپ کی، سر پہ ٹوپی داڑھی والا نہیں آیا بھڑکاؤ بھاشن دینے، ہم کیسا ہار گئے؟ میں ان لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں، پرانی پارٹی سے ذرا سمجھو میری بات کو، سمجھو میری بات کو۔ مودی کو ہرانا ہے نا تو تم کو سب کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا، تم اکیلے کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے، تم کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا۔ مہاراشٹرا میں ہم نے کہا، امتیاز جلیل نے خط لکھ کر دیا کہ آؤ ہم بات کرنے تیار ہیں، آپ بات کریے۔ ہم بھی نہیں چاہتے کہ مہاراشٹرا میں دوبارہ شنڈے، فڈنویس اور اجیت پوار کی حکومت بنے، ہم نہیں چاہتے، مگر آپ بات چیت کرو، کرے تو اچھا ہے، نہیں کریں گے تو مجھے بھی تو اپنی پارٹی چلانا ہے نا۔ میرے 2 MLA ہیں، مالیگاؤں میں مفتی اسماعیل صاحب، دھوریا میں فاروق شاہ ہیں، امتیاز جلیل 3,20,000 کے اوپر ووٹ حاصل کیے، اورنگ آباد میں میرے 26 کارپوریٹر تھے، ناندیڑ میں ہیں، شولاپور میں ہم نے فاروق کو اپنا امیدوار بنایا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کے لیے بھی آپ دعا کریے کہ مہاراشٹرا میں اللہ مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب اور کامران کرے، مجلس کے اراکین کو اللہ MLA بنائے، اور MLA بنا کر امتیاز جلیل کی قیادت میں ایوان میں جائے، تاکہ اگر کوئی چٹکٹ، کوئی ٹک ٹک بولے گا تو اس کو جواب بھی ملے گا۔ اتنے دوسرے بھی MLA ہیں مسلمانوں کے، جیت کے گئے تھے، مگر یہ مجلس کو اللہ نے اعزاز سے نوازا کہ ہم نے احتجاج کیا۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ تمام کا شکریہ، اور امید کرتا ہوں کہ وقارآباد میں مجلس اتحاد المسلمین کو آپ مضبوط کریں گے۔ اور ہم یہ بھی بتانا چاہ رہے یہاں پر ہمارے پرساد صاحب سے، جو ماشاءاللہ سے اسپیکر بن گئے تلنگانہ اسمبلی کے، کہ یہاں پر ٹاؤن میں قبرستان جانے کی روڈ کے لیے پرساد صاحب ذرا بجٹ دے دو۔ آپ اسپیکر ہیں، اور شیوا ریڈی پیٹ میں ایک آبکاری ایکسائز ڈپارٹمنٹ کو لینڈ دیے۔ یہاں کے اقلیتوں کا یہ مطالبہ ہے کہ کمیونٹی ہال بنا دیا جائے۔ وقارآباد ٹاؤن میں ڈائٹ کالج اردو میڈیم میں سٹاف نہیں ہے، پرساد صاحب ذرا سٹاف کا اردو لیکچر کا انتظام کروائیے۔ وقارآباد ٹاؤن میں اردو ڈگری کالج سینکشن کرانا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ اور ایک کون سا ہے کہ جلد سے جلد کام سٹارٹ ہوگا، اردو گھر شادی خانے میں یہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہاں پر وقارآباد، تانڈور، کوڈنگل، پرگی سے بھی ہم